بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں نسیم زہرا. آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب پاکستان آنے کے 24 گھنٹے کے اندر واپس لندن کیوں گئے؟ کیونکہ لندن میں جب ان کی تفصیل سے وہ بیٹھے ہیں وہاں کچھ ہفتہ 10 دن شاید زیادہ بیٹھے ہیں، 2 ہفتے سے بھی زیادہ، تو انہوں نے اپنے بھائی سے نواز شریف صاحب سے تفصیل میں تمام باتیں کر لی ہوئی تھی کہ جی واپس کب آنا ہے، تیاری کیا کرنی ہے، اگلا پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا، پارٹی کا کون سی پارٹیوں کے ساتھ کتنی ہم آگے اتحاد کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، اور راجہ ریاض کو پارٹی میں لے کے آنے، سو کالڈ اپوزیشن کو وہ بھی پارٹی میں آ گئے جی. اس کے بعد یہ بھی بات ہو گئی کہ جی کیسز جو ہیں نیب کیسز اگر وہ کھلیں گے تو، کیونکہ جو سپریم کورٹ نے فی الوقت تو ان کا جو اسٹرائک ڈاؤن کیا ہوا ہے نیب آرڈیننسز، اس کے تحت تو ان سب کے خلاف کیسز کھلیں گے. کھلیں گے تو کیا ہوگا، ان کو پروٹیکٹیو بیل ملے گی نہیں، یہ تمام تفصیل میں باتیں ہو چکی تھی. تو پھر آخرکار وجہ کیا تھی جانے کی ان کی بات؟ ایک اور بات بتاتے چلیں کہ یہ بات کہی گئی کہ جی مریم نواز بھی، ان کو بھی دوڑ کے وہ واپس چلی گئی، یکدم واپس کیا وہ لندن کے لیے روانہ ہوئی. ان کا یہ بتاتے چلیں کہ ان کی بیٹی کی سویس میں ایڈمیشن ہوئی بھی ہے تو لندن کے اسکول میں، اور وہ ان کو چھوڑنے گئی ہیں. اٹس اے ویک لانگ ٹرپ اپیرنٹلی بتایا جا رہا ہے یہ پارٹی کے ذرائعوں سے، اور یہ کہ یہ پری پلان تھا، وچ از وائی یہاں پارٹی آرگنائزیشن میں خوب میٹنگز ہوئی کیونکہ یہ 1 ہفتے کے لیے روانہ ہو رہی تھی. تو دس واز اے پری پلان ٹرپ، تو وہ تو چلی گئی. اچھا، شہباز شریف صاحب بھی آج صبح 9:30 بجے قطر ایئر سے شاید روانہ ہوئے ہیں، شاید ان ٹرمز آف دی ایئر لائن، بٹ وہ چلے گئے. اچھا جی، تو کیوں گئے؟ اب اس میں تو کوئی زیادہ سوچ کی ضرورت نہیں کہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے گئے ہیں. یہ کیسز ویسز کی وجہ سے تو نہیں گئے. دوز تھنگز ہیو بین دیئر اینڈ ڈسکسڈ. اچھا، کیوں گئے ہیں؟ اب یہ کہا جا رہا ہے، جو قیاس سرائی ہیں وہ یہ ہیں، اور جو بات چل رہی ہے کہ جی نواز شریف صاحب نے اپنی 18 تاریخ کی جو میٹنگ تھی اس میں پارٹی لیڈرشپ سے جب بات کی تو انہوں نے لندن سے اوور زوم انہوں نے یہ کہا کہ جی جن لوگوں نے پاکستان کو اس حال پہ پہنچایا 2017 میں میری گورنمنٹ کو نکال کے، اس میں جو 4 لوگ ہیں جس میں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ دی آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید، جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس آصف سعید کھوسہ، ان 4 کے خلاف کچھ نہ کچھ ہمیں، ان کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے، ان کے خلاف ہم ایکشن لیں گے. اس کے بعد دوسرے روز دیکھا کہ رانا ثناءاللہ صاحب سے بھی بات ہوئی تو ان سے بھی کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا پارٹی لیڈر نے جو کہا ہے وہی ہوگا، جنہوں نے غلطیاں کی ہیں ان کو، جن کی ذمہ داری ہے ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا. تو یہ بڑا کلیئر کٹ میسج تھا جنرل باجوہ کے حوالے سے اور آرمی چیف کے حوالے سے. ایک تو یہ بات، یہ نہیں کہ نواز شریف صاحب یہ کہتے نہیں رہے، پہلے یاد ہے آپ کو جب نکلے تھے تو کتنا نام لے لے کے، انفیکٹ ریت انہوں نے ہی واز دا فرسٹ ون ٹو ٹیک دا نیم، اور بڑی کلیئرلی انہوں نے نام لیا. حالانکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی پہلے جب ان کو نکالا گیا 2-3 مرتبہ بڑی انہوں نے کلیئرلی جنرل بیگ کا نام لیا. اور اگر آپ نے اس میں تفصیل پڑھنی ہے تو زاہد حسین کی جو کتاب ہے میرے خیال آ گئی ہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ سے جو انٹرویو وغیرہ کیے، تو وہی رائٹس ان ڈیٹیل کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کس طریقے سے بڑی دبنگ طریقے سے بات کرتی تھی. خیر نواز شریف صاحب نے کی، لیکن نواز شریف صاحب نے وہی کیا. پھر اور بھی پارٹی لیڈرز نے، پارٹیز نے یہ کیا کہ بھئی ایک وقت میں بہت ایک سخت پوزیشن لے لیں، بعد میں پھر ایڈجسٹ کریں. جیسے جنرل باجوہ کے خلاف بہت تھے، لیکن ایکسٹینشن جب ان کو ملی، یونانیمس ایکسٹینشن سب نے مل کے دی. جب عمران خان کی حکومت تھی تو عمران خان نے دینی تھی اور انہوں نے سب نے اگری کیا، تو نواز شریف صاحب نے انہی جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن بھی دی. اور ویسے وہ تو اپنی جگہ بات ہے کہ بھئی جو بھی سوچ بچار ہوتی ہے کہ ایک آپ پوزیشن کو بدلتے ہیں. مثلا جنرل مشرف کو کارگل کے بعد، کارگل کے حوالے سے ان کو ذمہ دار ٹھہرایا، اور جب پھر اور تھے ذمہ دار، لیکن اس کے بعد جب کشیدگی پیدا ہوئی اور اس میں یہ اس وقت نثار صاحب، چودھری نثار صاحب اور شہباز شریف صاحب بیچ میں پڑے، تو جنرل مشرف نے یہ پیغام بھیجا کہ جی مجھے آپ نے سنا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بنانے لگے، مجھے آرمی چیف سے ہٹا دیں گے، کیونکہ کارگل میں جو بھی ہوا تھا بلنڈر ہوا تھا. تو اس پہ انہوں نے نواز شریف صاحب سے پھر کانفیڈنس بلڈنگ میجر یہ تھا کہ جی آپ دونوں پوزیشنز مجھے دے دیں، جس پہ اور مرحوم جنرل مشرف نے یہ کہا جی میرے والد کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوگا تمہارے ساتھ، میرے سے فون پہ ان کی بات ہوئی کہ تمہیں ہٹا رہے ہیں کچھ. تو اس میں بیچ میں چودھری نثار صاحب اور
شہباز شریف صاحب پڑھے تو انہوں نے ان کو پھر وہ دوسری پوزیشن بھی دے دی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بات آپ جتنی بھی کر لیں وہ اٹل نہیں رہتی. ہم نے اپنی پاکستان کی سیاست میں کہہ رہے ہیں حالات بدلتے ہیں, پھر آپ پوزیشنز بدلتے ہیں, پھر آپ کبھی ایڈجسٹ کرتے ہیں, کبھی آپ اٹیک کرتے ہیں. بٹوین ایڈجسٹنگ اینڈ اٹیکنگ یہ معاملہ رہتا ہے. تو اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جنرل باجوہ کے بارے میں پہلے اس وقت کہا کہ یہ انہوں نے مجھے نکالا ہے, کیوں نکالا والا جب ان کا فیز تھا. اس کے بعد پھر انہوں نے ان کے ساتھ ایڈجسٹ کیا اور ان کو ایکسٹینشن دی, اور پھر اب انہوں نے پھر سے کہا کہ ہم ان کا جو ہے ان سے بدلہ نہیں لیں گے, ہم قانون کے تحت ان کے خلاف ایکشن کریں گے. اچھا یہ بتاتے چلیں یہ جو انہوں نے کہا ہے یہ دس از ناٹ نیو رائٹ. انہوں نے جب جنرل مشرف کے حوالے سے انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا تھا, میں یاد ہے کہ جب الیکشن سے 2015-16 میں الیکشن تھے, شاید 15 میں الیکشن تھے, تو یہ جب ہم ان کو انٹرویو کرنے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا جی ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کریں جیسے نیلسن منڈیلا کی. تو انہوں نے کہا کون سی ریکنسیلیشن, نہیں جو جس کی غلطی ہے اس کو ہمیں ٹھیک کرنا, اس کا حساب کتاب کرنا پڑے گا. جنرل مشرف کے خلاف بات کر رہے تھے کیونکہ 1999 میں انہوں نے ان کو نکالا تھا. پھر جب انہوں نے بات ہمیں یاد ہے جب الیکشنز ہو گئے تھے, جب ہی کیم ان ٹو پاور, تو اس وقت اسحاق ڈار صاحب امریکہ گئے ہوئے تھے, تو ان سے کہا گیا کہ آپ ان کے خلاف ایکشن لیں گے کوئی جنرل مشرف کے, کیونکہ ہو رہا تھا کہ جی آرٹیکل 6. تو اس وقت جنرل انہوں نے کہا تھا ڈار صاحب نے وہاں کہ نہیں جی اٹس ٹائم ٹو فائٹ اینڈ یہ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو فوکس آن ری بلڈنگ دا کنٹری. اور اسی وقت جب یہ طے ہونا تھا کہ کورٹ میں حکومت, کیونکہ آرٹیکل 6 تو گورنمنٹ ہی جا سکتی ہے کورٹ میں یہ کیس لے کے, تو جس دن صبح کیس ہونا تھا, دائر ہونا تھا حکومت کی طرف سے, کوئی ڈیڈ لائن تھی, اور اس وقت یہی ماحول بن رہا تھا کہ نہیں جی کوئی نہیں ہم نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے تو جو کنسٹرکٹیو چیزیں اس پہ جانا, اس پہ نہیں جانا. تو ہمیں یاد ہے کہ پرویز رشید صاحب ہمارے پروگرام میں آئے تو ہم نے ان سے کہا کہ جی کیا ہوگا یہ, تو ہی واز آن دا فون. تو ہم نے کہا کیا ان کے خلاف کل دائر ہوگا آرٹیکل 6 کے تحت کیس جنرل مشرف کے. تو آئی ریممبر سو ویل کہ ان کے الفاظ یہ تھے کہ اگر ایک طرف بلی آپ کا دودھ چوری کر کے چلی جائے اور دوسری طرف آپ کا بچہ ڈوب رہا ہو تو آپ کس کو پکڑیں گے, ڈوبتے بچے کو بچائیں گے یا جو بلی دودھ چوری کر کے چلی گئی یا پی کے چلی گئی اس کے پیچھے جائیں گے. تو مقصد تھا ان کا کہ بھئی وی ہیو ٹو فوکس آن دا کنٹری. لیکن بہرحال وہ نہیں ہوا کیونکہ نواز شریف صاحب نے کہا جی آپ نے یو ہیو ٹو ٹیک کاگنیسنس, لیگل آپ ایکشن لیں گے. تو پھر آپ کو معلوم ہے وہ تو باقی تاریخ کی باتیں. تو نواز شریف صاحب کی جو پوزیشن ہے جو ابھی کہہ رہے ہیں وہ اس طرح نہیں کہ وہ بالکل کوئی ہوائی باتیں. نواز شریف صاحب فیلز کہ بھئی اگر کوئی غلطی کرے تو پھر آپ نے اس کا حساب کتاب نہ کیا تو کیا بنے گا. اب کتنی وہ وائز بات ہے یا نہیں وہ تو پھر آپ لوگ سب خود ہی طے کریں. آئین جو کہتا ہے کیا وہ کریں یا کچھ کریں, یا حالات جو ہیں جو پاور کانٹیکسٹ ہے اس کو دیکھنا. اچھا دوسری بات یہ, اب اس پر آتے ہیں کہ کیا یہ وجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب واپس گئے نواز شریف صاحب سے کہنے کہ آپ نے 18 کی تاریخ میں جو کچھ کہا یہ تو صحیح نہیں ہے, اس سے حالات میں کشیدگی پیدا ہوگی. ابھی ہمیں اندر مطلب کہ یہی کہا جا رہا ہے. تو اگر ہم ذرا اس کو اس پر تولیں منطق پر اور تاریخ پر. اچھا تاریخ کی بات یہ ہے کہ جو آرمی چیف رہے ہیں, ہمیں یاد ہے کہ جنرل مشرف نے جب ان کو جنرل امجد کو ہی واز نیب چیئرمین, ان کو جب ہٹایا تو جب یہ بات چلی آگے اور جنرل امجد صاحب سے بات بھی ہوئی ہماری, تو پھر یہ بات ہوئی کہ بھئی کیسز تھے جو کہ انہوں نے جن پہ فائلز بنائی تھی 2 فارمر آرمی چیفز, اور ان پر فائلز بنائی پوری کہ یہ کرپشن کیے. تو اس وقت جنرل مشرف نے یہ کہا کہ بھئی کس طریقے سے آرمی چیف کے خلاف کیس کریں, وہ پوری آرمی ہے تو آرمی کے جو کمانڈر یہ رہ چکے ہیں تو وہ آرمی کی دس واز ہز تھنکنگ. ہم تو مستند بات آپ کو بتا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھئی آرمی کی جو ٹاپ کمانڈ ہے اگر ان کے خلاف کیس کریں تو پھر سائیکی پہ کیا اثر ہوگا کہ ان کے جو کمانڈر ہیں وہ اس طرح کرپشن میں انوالوڈ ہیں. تو انہوں نے پھر جنرل امجد باؤڈ آؤٹ جو بتایا جاتا ہے, کافی یعنی
ریلائبل بات آپ کو بتا رہے ہیں. تو یعنی کہ ایک فوج کے اندر وہ نہیں ہے, وہ تھنکنگ نہیں ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ جی فوج کے جو آرمی چیف ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. بھلے سے آرمی چیف نے جو بھی الٹ پلٹ کر دیا اور حالات جو بھی آپ کے سامنے بھی ہیں, تو یہ ایک ڈبیٹ ہمیشہ رہی ہے کہ جی از اٹ وائزر ٹو موو فارورڈ, اور آگے کے حالات میں آپ ایسے پرفارم کریں تاکہ جو سویلینز ہیں ان کی پاور بڑھ جائے اور فوج کی پاور آٹومیٹکلی کم ہو, یا پھر یہ طریقہ ہے کہ آپ جب کوئی غلطی کریں تو اس کے خلاف آپ ایکشن لیں. جنرل یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے لیا تھا پھر ایکشن, آپ کو معلوم ہے. تو بات یہ ہے کہ اور پھر کیا ہوا تھا, تو لیکن پھر کیا ہوا تھا کہ بات یہ ہے کہ اس وقت خاص طور پہ جہاں ہم آج کھڑے ہیں, مئی 9 کے بعد آرمی کے اندر بہت سینسٹیوٹی ہے, اور ہم یہ تو کہیں گے بار بار کہ آرمی کے اندر کا ڈسپلن اگر اس میں آتی ہے کوئی کمزوری تو پھر کوئی آرمی چیف ورتھ ہز سالٹ شوڈ ناٹ ٹیک دیٹ لائٹلی. بالکل کرسٹل کلیئر ہے کہ اگر آرمی کے اندر کی ڈسپلن آپ نہیں افورڈ کر سکتے, لیک آف ڈسپلن. لیکن ہمیشہ وہی بات ہے, پھر سے کہیں گے کہ جو باہر کے جو سویلین ہوتے ہیں ان کو یو ہیو ٹو ٹریٹ دیم ڈفرینٹلی. دے آر ناٹ آرمی پیپل, دے آر ڈفرینٹ. ان کا ظاہر ہے جو سویلین لاء میں جو لکھا اس کو یو ہیو ٹو ڈیل ود اٹ اکارڈنگ ٹو دیٹ. بہرحال تو اب یہ ہے کہ جو ایک پیریڈ ہے جس میں یہ آپ دیکھیں جنرل باجوہ کے حوالے سے کوئی سوال تو نہیں اٹھتے زیادہ, اور یو ڈونٹ ہیئر اینی بڈی فرام ود ان دی آرمی, یو ول ناٹ ہیئر اینی بڈی فرام ود ان دی آرمی ٹاک اباؤٹ اٹ. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جنرل باجوہ واز آرمی چیف جب شہباز شریف صاحب تھے, اور سب کی اچھی انٹریکشن تھی. ڈیفینس منسٹر کے تو شاید وہ خاصی دوست ہیں جنرل باجوہ, ڈیفینس منسٹر جو تھے خواجہ آصف. تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں کہ شہباز شریف صاحب اور یہ جو خواجہ آصف وغیرہ ہیں وہ دے فیل کہ جی یو ڈونٹ راک دا بوٹ, آپ فوج کے ساتھ بنا کے رکھیں, آپ اس پہ رکھیں. نواز شریف صاحب نے جو ان کی سوچ ہے وہ انہوں نے بیان کر دی تھی کہ جی ان کا ضرور حساب کتاب ہوگا, یہ ہوگا. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وجہ ہے کہ ان کو واپس جانا پڑے شہباز شریف صاحب کو, پرابیبلی ٹو ایکسپلین ٹو نواز شریف صاحب کہ یہ اس طرح نہیں ہو سکے گا, کہ اس طرح شاید نہ چلے بات. اگر آپ نے جنرل باجوہ کے حوالے سے کہا کہ جی ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے, لیکن بہرحال ابھی تو بہت چیزیں ہونے والی ہیں. ایک یہ اب یہ کھاتا اگر کھل گیا نیب کا تو کون جائے گا. اگر فیصل واڈا صاحب کی باتیں سنیں وہ تو کہتے ہیں پتہ نہیں اتنے جو لوگ ہیں ان کو اب ڈسکارڈ کرتے ہیں, ختم کرتے ہیں, جس میں یہ تمام پارٹی کی لیڈرشپ بھی آتی ہیں. تو بہت سی اس وقت اس ہانڈی میں بہت سی ان نون چیزیں ڈالی جا رہی ہیں پاکستان کی الیکشن کی ہانڈی میں. اور جو چلے گئے واپس شہباز شریف صاحب, اس کا بھی اس لمبی چوڑی کنفیوژن سے بھری ہانڈی سے کوئی تعلق ضرور ہے. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.